ہسپتال کی ٹھنڈی اور سنسان راہداری میں ایک 26 سالہ خوبصورت مرد بے چینی سے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سلکی بال بے ترتیب انداز میں ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ مسلسل اپنے پاؤں ہلا رہا تھا۔ آنکھوں میں بے شمار خوف اور نمی تھی جو بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر جا کر ٹھہر جاتی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر کسی باری پتھر کی طرح گر رہا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نوشابہ باہر آئیں۔ وہ فوراً گھبرا کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹی ہوئی ہے مگر وہ پری میچور ہے، اسے کچھ عرصہ انکیوبیٹر میں رکھنا پڑے گا۔ میں آپ کو کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتی، بس دعا کریں۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے پوچھا، اور میری وائف؟ ڈاکٹر نوشابہ نے نظریں چکا لی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولی، سر، ہم نے پوری کوشش کی مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ زندگی ایک لمحے میں خالی ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد ایک شاندار آفس میں بیٹھا ابیل خان زادہ اسی ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھا۔ 30 سالہ ابیل ایک پرکشش اور باوقار مرد تھا جس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ 8 ماہ کی مختصر شادی کے بعد بیوی کی موت نے اس کی زندگی کو ادھورا کر دیا تھا۔ آج بھی جب اس کی ماں بیگم رخسانہ دوسری شادی کا ذکر چھیڑتی تو اس کے دل کے پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ آخر آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ ابرش کے لیے؟ آپ بھی اسے سنبھالتی ہیں، مجھے شادی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ مگر بیگم رخسانہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ابیل نے گہری سانس لی۔ میں دوبارہ اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہتا، مجھے بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بحث کے دوران اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف خاموشی تھی۔ کچھ لمحوں بعد دوبارہ کال آئی۔ اس بار ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، میں یشما بات کر رہی ہوں۔ ابیل چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک نام گونجا، چندا تم؟ مگر اگلے ہی لمحے لڑکی کی سرد آواز آئی، میں یشما خان زادہ ہوں۔ یہ نام سنتے ہی ابیل کے لہجے میں سختی آ گئی۔ یشما نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی ماں جو رشتہ لے کر آئی ہیں وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ ابیل کے غرور کو یہ بات چبھ گئی۔ غصے میں اس نے کہا، یہ بات اپنے والد سے کریں، مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ مگر یشما رکنے والی نہیں تھی۔ اگر آپ نے انکار نہیں کیا تو یاد رکھیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، یہ شادی ہوئی تو نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ یہ سن کر ابیل کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی تلخ آوازیں گونجنے لگی۔ 5 سال پہلے کی وہ رسوائی، وہ الزام، وہ ٹوٹا ہوا رشتہ، سب کچھ ایک بار پھر زندہ ہو گیا تھا۔ ادھر یشما بھی اپنے گھر میں غصے اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی بہن اشنا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یشما کی نفرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس نے ہماری بہن کی زندگی برباد کی تھی، وہ روتے ہوئے چیخی۔ اس کے ذہن میں 5 سال پرانی وہ تلخ یاد تازہ تھی جب اسی شخص کی وجہ سے پورا خاندان لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بنا تھا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ ابیل خان زادہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دوسری طرف ایک 15 سالہ شوخ لڑکی
मानो बेफिक्री से टीवी पर कार्टून देख रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट और गाल में पड़ता डिंपल उसे और प्यारा बना देता था। अचानक उसके पीछे से अभी आ गया और उसे डराने की कोशिश की, मगर वो हंस पड़ी। दोनों की शौक बातों से घर का माहौल चंद लम्हों के लिए हल्का हो गया, मगर किसी को खबर नहीं थी कि इस खानदान के इर्द गिर्द एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। उसी दौरान अबील अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से चलाता हुआ माजी के भंवर में डूबा जा रहा था। गुस्सा, तकलीफ और अना उसके अंदर आग बनकर जल रहे थे। उसे लग रहा था जैसे सपने मिलकर उसकी जिंदगी से खेल खेला हो। जब वो घर पहुंचा तो बेगम रुखसाना कहीं जाने के लिए तैयार थी। वो शाजल से मशवरा करने जा रही थी कि रिश्ता कैसे ठुकराया जाए, मगर अचानक अबील ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मम्मा, आप शाजल के जरिए कह दें कि शादी 1 महीने के अंदर हो जाए। हमें सिर्फ लड़की चाहिए, कोई जहेज नहीं। सादगी से निकाह कर दें। बेगम रुखसाना हैरत से बेटे को देखती रह गई। चंद लम्हे पहले जो लड़का उस रिश्ते से इनकार कर रहा था वो अचानक उस पर राजी कैसे हो गया था। मगर वो नहीं जानती थी कि अबील के इस फैसले के पीछे मोहब्बत नहीं, बल्कि ज़हमी अना और इंतकाम की आग छुपी हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अबील खानजादा अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ा गहरी सोचों में डूबा हुआ था। रात को किया गया फैसला खुद उससे भी अजीब लग रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि यशमा उससे नफरत करती है, बल्कि शायद उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती, मगर फिर भी उसने अचानक शादी के लिए हाँ क्यों कर दी। उसके जहन में बार बार वही जुमला गूंज रहा था जो यशमा ने फोन पर कहा था कि मैं आपसे नफरत करती हूँ और किसी और को पसंद करती हूँ। उसकी मर्दाना अना को यह बात बुरी तरह चुभ गई थी। उसने मुट्ठियां भींच ली। देखते हैं यशमा खानजादा, अब ये शादी कैसे नहीं होती, उसने जेरे लब कहा। नीचे डाइनिंग टेबल पर बेगम रुखसाना गैर मामूली खुशी में मसरूफ थी। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आ रहा था। वो बार बार मुलाजमा को हदायत दे रही थी और साथ साथ शाजुल को फोन करने की तैयारी भी कर रही थी। उनके दिल में उम्मीद जागी थी कि शायद अब उनका बेटा दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएगा। जब अबील नीचे आया तो उन्होंने मोहब्बत से उसे देखा और बोली, बेटा मैं आज ही शाजुल से बात कर लेती हूँ ताकि जल्दी तारीख तय हो जाए। अबील ने सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उधर यशमा के घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। रात को अबील को फोन करने के बाद भी उसका दिल मुतमिन नहीं हुआ था। उसे डर था कि कहीं खानदान के बड़े उसकी बात को नजरअंदाज न कर दे। उसके जहन में बार बार 5 साल पहले का वो दिन आ रहा था जब उसी शख्स की वजह से उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई थी और पूरे खानदान को लोगों के ताने सुनने पड़े थे। उसने आईने में खुद को देखा और दांत भींचकर बोली, मैं अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसी वक्त उसकी बहन इशना कमरे में आई। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। यशमा, तुम अब भी उसी बात पर जिद कर रही हो। पापा की हालत तुम जानती हो, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसने नरम लहजे में कहा। मगर यशमा का गुस्सा फिर भड़क उठा। तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूं सिर्फ इसलिए कि खानदान की इज्जत बच जाए? आप सब जानते हैं वो आदमी कैसा है, फिर भी सब खामोश हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके लहजे की सख्ती कम न हुई। उसी दौरान शाजल भी घर पहुंच गया। वो हमेशा की तरह समझदार और संजीदा लग रहा था।
جب اسے صورتحال کا اندازہ ہوا تو اس نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ پورے خاندان کے درمیان ایک نازک دھاگا ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نے چشمہ کو غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ، دکھ اور ضد تینوں صاف نظر آ رہے تھے۔ بات صرف نفرت کی نہیں ہے چشمہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ بعض اوقات سچ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مگر یشما نے فوراً منہ پھیر لیا۔ مجھے کوئی وضاحت نہیں سننی۔ وہ شخص میرے لیے ماضی کا ایک بدترین باب ہے اور بس۔ ادھر ابیل خانزادہ اپنی گاڑی میں بیٹھا آفس کی طرف جا رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں سکون نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ماضی اور حال دونوں اس کے گرد جال بن کر لپٹ جا رہے ہیں۔ ایک طرف یشما کی نفرت تھی اور دوسری طرف وہ راز جو 5 سال سے اس کے سینے میں دفن تھا، وہ راز جس کی وجہ سے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، حالانکہ سچ کچھ اور تھا۔ اس نے گاڑی کی اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھام لی۔ اگر تم نے مجھے دشمن سمجھ ہی لیا ہے یشما تو ٹھیک ہے، اس نے سرد لہجے میں خود سے کہا۔ اب یہ کھیل تمہارے اصولوں پر نہیں میرے اصولوں پر کھیلا جائے گا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب دو ضدی دلوں کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہونے والی تھی جس میں نہ صرف محبت بلکہ کئی چھپے ہوئے راز بھی سامنے آنے والے تھے۔ یشما اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر صحن کے لگے درختوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں دراصل کہیں اور تھی۔ ذہن میں بار بار وہی باتیں گھوم رہی تھی جو کل رات فون پر ابیل سے ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ آدمی اپنی انا کی خاطر اس سے شادی سے انکار نہیں کرے گا۔ یہی سوچ اس کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو ماضی کی تلخ مناظر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ 5 سال پہلے کی وہ رات جب ان کے گھر میں خوشیوں کی تیاری تھی، مگر اچانک ایک خبر نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد اس کے دل میں ابیل خانزادہ کے لیے صرف نفرت باقی رہ گئی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں شازل اور اشنا بیٹھے کسی سنجیدہ بات پر گفتگو کر رہے تھے۔ شازل کے چہرے پر گہری سوچ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کے پیچھے صرف خاندانوں کو جوڑنے کی خواہش نہیں بلکہ کچھ پرانے زخم بھی ہیں جو ابھی تک بھر نہیں سکے۔ اشنا نے دھیرے سے کہا، یشما کبھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی ضدی ہے۔ شازل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بعض اوقات انسان جس چیز سے سب سے زیادہ بھاگتا ہے تقدیر اسے وہی لا کھڑا کرتی ہے۔ اسی وقت یشما نیچے آئی، اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ آپ لوگ مجھے منانے کے لیے بیٹھے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں، اس نے صاف لہجے میں کہا۔ شازل نے اسے غور سے دیکھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا یشما، مگر ایک بات ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ 5 سال پہلے ہوا تھا وہ واقعی ویسا ہی تھا جیسا تم سمجھتی ہو؟ یشما کا چہرہ ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سختی سے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ادھر ابیل خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلوں کے درمیان بھی بے چین تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر یشما کی ایک پرانی تصویر رکھی تھی جو کسی خاندانی تقریب میں لی گئی تھی۔ وہ چند لمحے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر تلخی سے مسکرا دیا۔ نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ ٹھیک ہے، مگر اب یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لمحے اس کے فون پر شازل کا پیغام آیا کہ وہ شام کو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ابیل نے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ شام کو جب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو ماحول عجیب سی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔
شازل نے سیدھے موضوع پر آتے ہوئے کہا، ابیل، کیا تم واقعی اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ آسان نہیں۔ ابیل نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جب سب لوگ یہی چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہو جائے؟ ویسے بھی یشما کو مجھ سے بہت نفرت ہے، شاید شادی کے بعد وہ نفرت اور بھی بڑھ جائے۔ شازل نے اس کے لہجے میں چھپی تلخی محسوس کر لی۔ کبھی کبھی سچ بول دینا بہت ضروری ہوتا ہے ابیل، خاموشی ہمیشہ مسائل حل نہیں کرتی۔ ابیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی، مگر پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے سچ کہہ دیا تو شاید کئی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ادھر یشما اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سے موبائل کو گور رہی تھی۔ دل میں ایک انجانہ سا خوف جنم لے رہا تھا، جیسے کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہو جس سے وہ چاہ کر بھی بچ نہیں سکے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، اگر انہوں نے مجھے مجبور کیا تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی، مگر تقدیر شاید دونوں کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ ایک ایسا کھیل جس میں نفرت، غرور اور محبت سب ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ اگلی صبح یشما بہت دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ باہر گھر میں معمول کی چہل پہل تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی بسی ہوئی تھی۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ طے ہو رہا ہے جس سے اسے دور رکھا جا رہا ہے۔ آخر کار وہ نیچے آئی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں اس کے والد، تایا جان، شازل اور اشنا بیٹھے کسی سنجیدہ بات میں مصروف تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ اس خاموشی نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ اس کے والد نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا، ہم تمہاری شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یشما کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اگر بات اسی رشتے کی ہے تو میرا جواب پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس کے لہجے میں صاف انکار تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر تایا جان نے قدرے سخت آواز میں کہا، کبھی کبھی فیصلے صرف اپنی مرضی سے نہیں کیے جاتے یشما، خاندان کی عزت اور حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ یشما کے دل میں غصہ ابھر آیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ خاندان کی عزت میری زندگی سے زیادہ اہم ہے کیا؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ ادھر اسی وقت شازل کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف ابیل تھا۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد شازل نے فون بند کیا اور سب کی طرف دیکھا۔ ابیل نے کہہ دیا ہے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے اور چاہتا ہے کہ نکاح جلدی ہو جائے۔ یہ سن کر یشما کے اندر جیسی آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے یقین تھا کہ وہ آدمی اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، تو اس سے بھی میرا جواب سن لینا چاہیے، میں یہ شادی کبھی قبول نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سب چونک گئے، مگر اس کے والد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا، میری صحت تم جانتی ہو، میں مزید جھگڑے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ الفاظ سن کر یشما چند لمحے خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی کمزور حالت جانتی تھی، دل میں بغاوت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر ابیل خانزادہ اپنے آفس میں بیٹھا کھڑکی سے باہر شہر کی مصروف سڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی انا تھی جو یشما کے انکار کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، دوسری طرف وہ سچ تھا جسے وہ برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اسے یاد آیا جب 5 سال پہلے اس پر الزام لگا تھا تو اس نے صفائی دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید اسی خاموشی نے سب کو اس کے خلاف کر دیا تھا۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کا فون بجا۔
स्क्रीन पर शाजल का नाम देखकर उसने फौरन कॉल उठाई। बात हो गई है घर में, शाजल ने संजीदगी से कहा, मगर यशमा अब भी तैयार नहीं। अबील के होंठों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट आई। वो कभी आसानी से नहीं मानेगी, मगर शादी तो होकर रहेगी। उधर यशमा अपने कमरे में बैठी आंसू साफ कर रही थी। उसके दिल में अजीब सा खौफ था। उसे लग रहा था जैसे सब लोग मिलकर उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहे हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। उसने आस्था से सर उठाया और आईने में खुद को देखते हुए सरगोशी की। अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं भी सबके सामने वो सच बता दूंगी जिसे सब भूल चुके हैं। मगर उसे नहीं मालूम था कि वो सच जिसे वो जानती है शायद पूरी हकीकत नहीं था। घर में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। यशमा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान पर बादल फैले हुए थे और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। मगर उसके दिल के अंदर एक तूफान बरपा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से कोई रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। एक तरफ उसके वालिद की कमजोर सेहत थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिद और नफरत। नीचे ड्राइंग रूम में शाजल, इशना और रेशमा के वालिद बैठे बात कर रहे थे। शाजल के चेहरे पर संजीदगी थी। चचा जान, मैं समझता हूँ रेशमा के दिल में जो कुछ है उसे साफ होना चाहिए। अगर उसके दिल में शक बाकी रहा तो ये शादी दोनों की जिंदगी खराब कर देगी। यशमा के वालिद ने थके हुए अंदाज में सर हिलाया। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ, मगर ये लड़की मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मुलाजिम ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने अबील खानजादा खड़ा था। वो सीधा अंदर आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि आज वो कुछ थका हुआ और संजीदा लग रहा था। यशमा जब नीचे आई और उसकी नजर अबील पर पड़ी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने सर्द लहजे में पूछा। अबील ने चंद लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना गुरूर, सिर्फ एक थकन सी थी। मैं आज सब कुछ साफ करने आया हूँ, उसने आस्था से कहा। कमरे में सब खामोश हो गए। यशमा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अब क्या सफाई देंगे आप? जो होना था 5 साल पहले हो चुका है। अबील ने गहरी सांस ली। हाँ, वही बात जिसने सब कुछ बर्बाद किया। मगर सच वो नहीं था जो तुमने देखा या सुना। यशमा के चेहरे पर हैरत की हल्की सी झलक आई, मगर वो खामोश रही। अबील ने आस्ता आस्ता बोलना शुरू किया। 5 साल पहले तुम्हारी बहन से मेरी शादी होने वाली थी। निकाह से एक हफ्ता पहले अचानक मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं किसी और लड़की के साथ ताल्लुक में हूँ। तुम सबने वो लड़की मेरे साथ देख भी ली थी और मैंने कोई वजाहत नहीं दी। यशमा की आंखों में वो मंजर दोबारा जिंदा हो गया। वो दिन जब पूरे खानदान के सामने अबील को एक लड़की के साथ देखा गया था और उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। तुम जानती हो मैंने खामोशी क्यों इख्तियार की थी? अबील की आवाज बारी हो गई। सबकी नजरें उस पर जम गई, क्योंकि वो लड़की मेरे छोटे मामू की बेटी थी और वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में थी। अगर मैं सच बता देता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने सोचा इल्जाम मुझ पर लगने दो, कम अज कम किसी और की इज्जत बच जाएगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। यशमा की आंखें हैरत से फैल गई। ये सच है? उसके लब कांप गए। अबील ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, मगर तुम सबने फैसला सुना दिया था, इसलिए मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। फिर कुछ महीनों बाद मेरी शादी किसी और से हो गई और 8 माह बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सब खामोश रह गए। यशमा के दिल में अजीब सा एहसास जागा। उसे पहली बार लगा शायद उसने सच जानने बगैर फैसला कर लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। अबील ने सुकून से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम सच जान लो। ये कहकर वो मुड़ने लगा, मगर अचानक यशमा की आवाज आई, रुक जाएं।
وہ رکا مگر مڑا نہیں۔ یشما آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ اس کے دل میں برسوں کی نفرت، الجھن اور پچھتاوا ایک ساتھ امڈ آئے تھے۔ ہم واقعی کتنے نادان تھے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابیل نے پہلی بار مڑ کر اسے دیکھا۔ یشما کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہم نے کبھی سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد یشما نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، اگر آپ بھی اس شادی کے لیے تیار ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر بیگم رخسانہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور یشما کے والد نے سکون کی سانس لی۔ ابیل کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر برسوں بعد ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ شاید واقعی بعض اوقات انسان نفرت اور غلط فہمیوں میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ سچ کو دیکھ ہی نہیں پاتا، اور تب ہی زندگی اسے احساس دلاتی ہے کہ ہم واقعی کتنے نادان تھے۔